نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث نمبر 49 ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنی قصوہ اونٹنی پر طواف کیا اور اپنی لاٹھی کے ساتھ حجر اسود کو چھوا، اور اونٹنی کو مسجد میں بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی یہاں تک کہ اس کو بطن وادی کی طرف جا کر بٹھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے عیب تم سے لے گیا۔ لوگ دو طرح کے ہیں، نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے، اور گناہگار بدبخت اپنے رب کے ہاں حقیر۔ تو بہت مختصر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ یعنی مختلف فیملیز میں لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ان کی پہچان قائم کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت تلاوت فرمائی اور آخر میں کہا، وَأَقُولُ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ یہ کچھ میں کہنا چاہتا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ اپنے کلام کا اختتام اسی جملے سے کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نسل انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مومنین کو الرٹ کیا ہے، یعنی ان کو یہ بات اچھے سے واضح کی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کو دیکھے کہ وہ ان دونوں میں سے کہاں اپنے آپ کو پاتا ہے، اور فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے تھے ان پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ وہ کن لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے احکام سے اپنے قول اور کردار کا موازنہ کر کے اپنی شخصیت کے بارے میں ہم سب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم متقی اور نیک لوگوں میں آتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے بزرگی والے ہیں، یا پھر گناہگار اور بدبخت میں آتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے حقیر ہیں۔ تو بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آیا اللہ کی بارگاہ میں ان کو معزز سمجھا جائے گا یا پھر ذلیل سمجھا جائے گا۔ ایک روایت آتی ہے سلسلۃ الصحیحہ میں ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ یہ دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اس کے ہاں اللہ کا کتنا پاس اور لحاظ ہے، وہ کتنا اللہ کو ویلیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی اتنی ہی ویلیو ہوگی۔ کتنا زبردست اور مختصر کرائٹیریا دے دیا گیا۔ ہم سب اپنے دلوں کو ذرا ٹٹول لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ویلیو ہے ہمارے دل میں، بس وہی ویلیو ہماری اللہ کی نظروں میں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو اٹ مینس آپ کے دل میں اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور اگر ہم جھٹ نافرمانی کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہمارے دل میں ہی نہیں، وہ بڑائی ہمارے دل میں ہی نہیں، وہ اہمیت ہمارے دل میں ہی نہیں، تو پھر کیسے ہم اللہ کی نظروں میں معزز ہوں گے۔ اور پھر آخر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی، وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تھی کہ انسان کو امتیاز اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی نیک عمل جتنے ہوں گے اتنا آپ اللہ کی نظروں میں ویلیوڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں معاشرے میں اپنے آپ کو ویلیوڈ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، مثلاً تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے تاکہ ہم لوگوں کی نظروں میں اپنی ویلیو کو
بنا سکیں. ایون آپ دیکھیں لوگ اسٹیٹس کے پیچھے کتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں, بڑا اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا اچھا پہننا اوڑھنا ہوگا, ہمارا اچھا کھانا پینا ہوگا, ہمارا اچھا گھر ہوگا تو ہم اتنے ہی معاشرے میں ویلیوڈ ہوں گے. دین اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کرتا, دین اس طرح کا کوئی کرائٹیریا نہیں بناتا. دین میں تو امپورٹنس اسی کو ہے, امتیاز اسی کو حاصل ہے جس کے پاس نیک اعمال موجود ہیں. جس کے جتنے نیک اعمال ہیں اس کی اتنی ہی ورتھ ہے دینی اعتبار سے. ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں اپنے قرآن کلاسز میں. عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ ایک درخت پر چڑھے اور بڑے دبلے پتلے سے تھے, اور ہوا چلی اور ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا اور صحابہ کرام ہنسنے لگے ان کی اس کمزور سی پنڈلی کو دیکھ کر. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا عبداللہ بن مسعود کے لیے کہ عبداللہ کی پنڈلی کل میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی. اتنی دبلی پتلی پنڈلی کس اعتبار سے بھاری ہے؟ ایمان کے اعتبار سے, اس نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا وزن ہوگا. جہاں ہمارے اعمال کا وزن ہوگا وہاں ہمارے جسموں کا وزن ہوگا. تو آپ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں جب ہماری چیک کی جائیں گی, اس کو وزن کیا جائے گا, تو کتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے نیک اعمال کو, کتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی نیک اعمال کل وزن دیں گے انشاءاللہ. تو آج سلسلۃ الصحیحہ کے اس سلسلے کو یہیں روکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.